اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ ان آیات کے اندر وہ پیچھے یہ تذکرہ چلا ہوا آ رہا تھا کہ ہر انسان جو ہے کل قیامت والے دن اس کو اس کا اعمال نامہ ایک کتابچہ پکڑا دیا جائے گا اور اس کو وہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے آپ کا اعمال نامہ، جو آپ نے دنیا کے اندر کرتوت یا کام یا اچھی چیزیں کی ہیں، یہ سب کچھ ان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جو ہے خود ہی اس کو پڑھ لیں اور اس کا حساب لگا لیں۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی کا نامہ اعمال اچھا ہوگا تو وہ ہاتھوں میں لے کر پھرتا پھرے گا اور خوشی مناتا پھرے گا کہ آج کے دن جو ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ البتہ جس آدمی کا نامہ اعمال برا ہوگا وہ مایوسی کی حالت میں ہوگا، پریشانی کی حالت میں ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ لیکن اس وقت اس کو اس کی پریشانی یا مایوسی جو ہے وہ کوئی فائدہ یا کوئی نفع نہیں دے گی، بلکہ وہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، پس جو شخص آیا راہ پر، فانما یہتدی لنفسی، پس اس نے ہدایت حاصل کر لی، فانما یہتدی لنفسی، پس اس نے جو ہدایت حاصل کی ہے، لنفسی وہ اپنے بھلے کے لیے کی ہے، اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، پس اس کا جو گمراہ ہونا ہے، علیہا وہ اس پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی دوسرا کسی کا بوجھ، یعنی بوجھ اٹھانے والا کوئی جو ہے، کوئی دوسرا جو ہے کسی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر آدمی جس نے دنیا کے اندر جو جو کام کیا ہے وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول، یعنی ہم جو ہے کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی بلا جو ہے، یا ہم نہیں ان کے اوپر عذاب مسلط کرتے یہاں تک کہ ہم بھیج نہ دیں کوئی رسول۔ یعنی جب ہم ان کے اوپر رسول بھیجتے ہیں، اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے اکڑ کے اندر آئے ہوتے ہیں اور اپنی مستی کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے مال کے اوپر فخر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے یہ جو ہے ایمان نہیں لاتے اس رسول کے اوپر، اور رسول کو اپنا نبی نہیں مانتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان رسولوں سے جو ہے معاوضات طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اور کلیہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی سے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کے ہاتھ پر وہ معجزہ جو ہے وہ وارد فرما دیتے ہیں۔ جب وہ معجزہ وارد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قوم ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون کلی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس وقت تک تو ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں کرتے جب تک یہ معجزے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ جب یہ معجزے کا مطالبہ کر دیتے ہیں اور وہ معجزہ پورا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنے مال کے اندر غرور اور تکبر کے اندر لگے ہو کر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے پھر ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جو آدمی ہدایت کا طلبگار ہے، یا جو ہدایت
حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی جو ہدایت ہے وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے نہیں کہ وہ جو ہے وہ ہدایت اس کو مل جائے گی تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جو گمراہی کر رہا ہے تو وہ گمراہی بھی اس کے لیے اپنے لیے ہی ہے، نہ یہ کہ اس کی گمراہی کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اور تیسری بات اس آیت کے اندر یہ بیان کی گئی کہ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں جو ہے فلاں آدمی کا جو ہے بوجھ اٹھا لوں گا یا فلاں آدمی کا جو ہے کام کر لوں گا یا جو بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے رد کر دیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے یا ہم عذاب نہیں بھیجتے حتیٰ نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم بھیج دیتے ہیں کوئی رسول۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، یہ کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو یا ہلاک کرنے کا ہم کسی بستی کے اوپر ارادہ کرتے ہیں، تو امرنا، تو بس ہم امرنا ہم حکم جاری کرتے ہیں یا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہ، کہ جو اس کے عیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف، ففسقوا فیہا، اور جو ان میں نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، فحق، پس ثابت ہو گئی، علیہ القول، اس پر بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قول ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، پس وہ ثابت ہو گیا یا وہ برحق ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، اور پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر۔ تدمیر کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کر، فدمرنا کا مطلب یعنی ہم نے اکھاڑ مارا، یعنی جس طرح زمین سے کوئی چیز وہ کی جاتی ہے، کھودی جاتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو اکھاڑ مارا، یعنی ان کو ختم ہی کر دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کو کیا نام ہے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جس دن کا وعدہ کر رکھا ہے، اگر اس دن تک یہ لوگ کیا نام ہے ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسے ہی آپ حضرات پیچھے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ زمین ایسے پڑی ہوتی تھی کہ گویا یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے فرمائے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا من القرون من بعد نوح، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا بستیوں میں سے، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے کتنے پیغمبر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ان کی قوم جو ہے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، اور قوم صالح ہے، یا قوم شعیب ہے، یہ جتنی بھی قومیں تھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو کیا نام ہے برباد کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے وہ وکفا، اور کافی ہے، بربک، تیرا رب، بذنوب عبادہ، اپنے بندے یا کافی ہونے کا مطلب یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ واقف ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرن کا مطلب ہوتا ہے باخبر ہے، اور بصیرن کا مطلب ہوتا ہے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی ہر عادات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، یا پوری طرح جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے عقل کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ کیا نام میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی آئے گی، اور وہ آخرت کی زندگی ہوگی، اور وہ دائمی زندگی ہوگی، اور وہ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا بہتر زندگی ہوگی، تو اس کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بات ہے ہی نہیں، تو بس وہ دنیا کے لیے ہی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
ہم جتنا چاہیں گے، جو چاہیں گے، ہم اس کو اس کی دنیا کے اندر جو ہے اس کو دے دیں گے، لیکن شرط یہ کہ جتنا ہم چاہیں گے، جتنا وہ چاہے گا ہم اس کے مطابق نہیں دیں گے، جتنا ہم چاہیں گے ہم اس کو دے دیں گے۔ لیکن اور اس کا جو آخرت کے اندر پھر ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ آخرت کے اندر پھر اس کا کوئی اور حصہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ یہ تو پہلی بات کہ جو آدمی دنیا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب جو آدمی آخرت کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی جتنا ہم چاہیں گے اور اس کو عطا کر دیں گے، لیکن اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو ٹھکانہ ہے کیا نام ہے، وہ جنت ہوگا، یا اچھے محلات ہوں گے اس کا ٹھکانہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں کے اندر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی امید لگا کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہی دنیا کرتے ہیں، آخرت کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور بس یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا ہی کسی طرح میرے ہاتھ آ جائے، بس پیسہ ہی آ جائے، مال ہی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جتنا ہم چاہیں گے اپنی مرضی رہے، یعنی جتنا وہ، اگر وہ لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہا ہے، اگر ہم لاکھ چاہیں گے تو ہم اس کو لاکھ دے دیں گے، اگر لاکھ نہیں چاہ رہے، اگر ہم 1000 چاہ رہے تو ہم اس کو وہ دیں گے، اتنا نہیں دیں گے جتنا وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن جو بندہ آخرت کا بارہ مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا نام ہے دل کھول کر اس کے لیے کیا نام ہے وہ دیں گے، اور اس کا جو جو ٹھکانہ ہوگا آخرت کے اندر وہ بھی جنت ہوگا۔ اب یہ ذرا سن لیں، ترجمہ سن لیں اس کا۔ من کان یرید العاجلہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے پہلے گھر کا، یعنی دنیا کے گھر کا، تو عجلنا لہو، تو ہم جو ہے اس کو دے دیتے ہیں، یا ہم جو ہے جلدی کرتے ہیں اس کو دینے میں، فیہا ما نشاء، اس میں جو ہم چاہتے ہیں، لمن نریدو، لمن نریدو کا مطلب ہوتا ہے جو جو ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم ارادہ کرتے ہیں، یا جتنا ہم چاہتے ہیں اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں، ثم پھر جعلنا لہو جہنم، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت کے اندر وہ جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، تو ڈال دیا جائے گا، یصلاھا، اس کو ڈال دیا جائے گا، مذموما مدحورا، برائی سن کر دھکیلا جائے گا، یعنی دھکیل کر جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا دوزخ کے اندر۔ اس کے بعد آگے فرمائے کہ ومن اراد الاخرہ، اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے واسطے جو ہے اس کے لیے دوڑ ہے، وہ مؤمن، اور وہ یقین کرتا ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اور سو ایسوں کی دوڑ جو ہے سو ایسوں کی جو دوڑ ہے وہ ٹھکانے لگی ہوئی ہے، سو ایسوں کی جو دوڑ ہے، سعیہم، ان کی جو دوڑ ہے، مشکورن کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹھکانے لگی ہوئی ہے۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا اس کا کہ جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو اپنے نبی کے اوپر ایمان لائیں، اور جو اللہ نے احکامات آپ کے اوپر نازل لائیں، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کریں، جن سے روکنے کا حکم دیا ان سے رک جائیں، تو وہ ویسے ہی اس آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے جیسے اس کو کرنی چاہیے، تو جب کہ وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی وہی دیتے ہیں۔ نہیں، اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے وہ پوری قدردانی کی جائے گی، ایسے لوگوں کی جو کوشش ہے اس کی وہ پوری قدردانی کی جائے گی، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ، پس ان کی جو کوشش ہے، مشکورن کا مطلب ہوتا ہے اس کی قدردانی کی جائے گی۔ ویسے لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سعی مشکورہ کا ہوتا ہے سعیہم کا جو مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور مشکورن کا جو لفظ ترجمہ ہے وہ ٹھکانے لگانا۔ ٹھکانے لگانا بئی معنی ہے کہ شکر کرنا بھی اس کا جو لفظ ترجمہ جس کا معنی ہوتا ہے شکر کیا ہوا،
ٹھیک ہے، مشکورہ شکر گزار جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُمْ، ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے مشکورہ کا مطلب ہوتا ہے شکر گزار کا مطلب یہاں پر آپ یہ کر لیں کہ قدردانی، کہ ایسے لوگوں کی جو کوشش ہے یا ایسے لوگوں کی جو دوڑ ہے ان کی قدردانی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ کُلًّا جی نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم پہچانتے ہیں، یا ہم ایک کو پہچانے جاتے ہیں، وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اور ان کو تیرے رب کی بخشش، اور وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اور ان کو تیرے رب کی طرف سے بخشش ہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک رکھی۔ ربی کا محظورہ کا مطلب ہے تو روکنا، کہ یہاں پر یہ ترجمہ بن جائے گا کہ وما کان عطاء ربی کا، اور تیرے رب کی جو بخشش ہے محظورن، نہیں روک رکھی کسی نے روک رکھی نہیں ہے۔ انظر، تو دیکھ، کیف فضلنا، کیسے فضیلت دی، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر، وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت جو ہے اس کے اندر بہت بڑے درجات ہیں، وہ اکبر، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تو مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتقعد، پس تو بیٹھ، فتقعد کا مطلب ہے پس تو بیٹھ، فتقعد مذموما مخذولا، یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے کسی کو دوسرے کو معبود بنائے گا، فتقعد، پس تو بیٹھا رہے گا، مذموما مخذولا، تو الزام کھائیں گے ذلت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو الزام کھا کر جو ہے وہ کیا نام ہے تو بیٹھا رہے گا، یعنی تو ذلت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا رہے گا، اگر تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو دوسرے کو جو ہے وہ کیا نام ہے بنائے گا، معبود بنائے گا اللہ کے ساتھ، اگر کسی کو شریک کرے گا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں جو ہے بڑا مزے کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ قابل ملامت ہو جاؤ، قابل ملامت ہو کر بیٹھے رہو گے، کا مطلب ہے یعنی ذلت کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ اب یہ جو اگلی ارشاد آیت ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کے بارے میں کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں، کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم کر چکا ہے تیرا رب، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ پوجو، الا ایہ، مگر اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پوجو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد دوسرا حکم یہ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر، بہرحال جب وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو، جب یعنی وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، یعنی والد یا والدہ، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، پس تم ان دونوں کو نہ کہ اف، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو مت جھڑک، وقل لہما، اور تو کہہ ان دونوں کے لیے قولا کریما، ایک اچھی بات۔ اس آیت کے اندر جو ہے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ والدین کے ساتھ جو ہے آپ کوئی ایسی بات نہ کریں، آپ ہر وقت جو بھی اگر وہ آپ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی کام کہہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے ان کو جھڑکے نہیں، ان سے کیا نام ہے وہ نہ کریں، بلکہ ان کو اچھی اس سے کیا نام ہے ان کے ساتھ پیش آئیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی بات سے کیا نام ہے ان کو تکلیف ہو، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے ہر وقت جو ہے آپ اچھائی کریں۔ آگے اچھائی کی تفصیل آ رہی ہے کہ یبلغن عندک الکبر، یعنی جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت جو ہے تو لازمی بندے کو احسان کرنا چاہیے، اور اس وقت جو ہے کیا نام ہے ان کو فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہا جائے۔ اب بعض حضرات نے یہاں پر یہ کہا کہ اف کا کیا مطلب ہے؟ اف کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا کلمہ جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو، یعنی
منہ جو ہے خراب ہو جائے، عجیب سا بنا لے، جس سے اگلے بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے میرے سے ناراض ہے، یا کیا نام ہے میں یہاں پر اگر اس کے گھر میں مہمان بن کر آ گیا ہوں تو یہ اس کا منہ بنا ہوا ہے، یا والدین کو کوئی اس نے ایسی بات کر دی کہ ایسے منہ عجیب سا بنا رہی ہے والدین کے سامنے، تو والدین جو ہے وہ جان گئے کہ آج ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہم سے پھر ناراض ہے۔ تو اس طرح جو ہے اپنی وہ نہیں کرنی چاہیے۔ فلا تقل لہما کا یہ اف کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس بھی نہ لے جس سے ان کو ناگوارے گزرے۔ مثال کے طور پر کوئی والدین جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کوئی بات کر رہے تھے، اب اس نے بڑا سانس لے، اس طرح کو کوئی بڑا سانس لے لیا، اب اس سانس لینے سے بھی سمجھ جائیں گے کہ والدین کہیں گے کہ اس ہمارے بیٹے کو جو ہے ہماری بات اچھی نہیں لگی، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح تیسری بات جو ہے یہ کہا ہے کہ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکے بھی مت، یعنی ان کو غصے بھی نہ ہو، کیونکہ والدین ہیں، والدین کا احترام بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ان کو غصے ہوگا اور ان کو جھڑکے گا اور یہ کہے گا کہ تم بھی ہمارے اوپر بوجھ بنے پھر رہے ہو، تم مر کیوں نہیں آتے، اس طرح کے ان کو تانے دینا اور اس طرح کے ان کو باتیں کرنا، یہ جھڑکنے کے اندر آتا ہے، تو ان کو جھڑکے بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا کام پھر کیا ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا، اور یہ کہیں ان دونوں کے لیے قَوْلًا كَرِيمًا، ایک اچھی بات اور کیا نام ہے درست بات جو ہے یہ ان کے لیے کہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وقف اور جھکا دے لہما ان دونوں کے لیے جناح الذل، عاجزی کے بازو، جناح کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بازو ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ جو ہے اور نیاز مندی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ یہ نہ سمجھے کہ بیٹا جو ہے اس کے پاس کچھ پیسہ آ گیا ہے یا کچھ مال و دولت آ گیا ہے تو وہ جو ہے کیا نام ہے اکڑ کے اندر آ جائے اور وہ یہ کہے کہ نکل جاؤ میرے گھر سے اور تم جو ہے ہمارے اوپر بوجھ بنے، بلکہ ان کو والدین چاہے جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں ان کے سامنے جو ہے اولاد کو جھکنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے، کیا نام ہے عاجزی اور رضامندی کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تو کہ اے رب ارحمہما، کہ ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو کیا نام ہے چھوٹا سا انہوں نے مجھ کو پالا تھا یا انہوں نے میری پرورش کی تھی، یعنی جب انہوں نے میں چھوٹا ہوتا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی، اے رب تو بھی ان کے اوپر رحم فرما، ان کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ وہ ہیں والدین کی فضیلت کے اندر دو تین باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اگر والدین کافر ہیں تو کیا ان کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں صحیح کیا نام ہے میں مسند ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی درمیانی دروازے مراد یہ کہ باپ جو ہے اس کی اگر تم خدمت کرو گے تو تم ایک اعتبار سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور یہ تمہاری اب مرضی ہے کہ اگر تم جو ہے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو یا نہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ باپ کا ذکر آیا، ماں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو ماں جو ہے چونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے باپ کا ذکر فرما دیا۔ اور تیسری حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے گا تو جنت میں جائے گا یا جنت ملے گی، اگر ان کی بیعدبی کرے گا تو اس سے دوزخ ملے گی، دوزخ کے اندر جائے گا۔ یہ تو کچھ فضائل تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آ، آ، کہ اگر کوئی والدین کافر ہیں
تو کیا ان کی اتباع جو ہے ضروری ہے یا نہیں؟ تو چاہے جو کافر ہیں یا مسلمان ہیں، چاہے جو بھی ہیں، ان کے لیے اطاعت جو ہے والدین کی ضروری ہے، لیکن کب اطاعت نہیں کرنی؟ جب وہ اللہ کے خلاف جو ہے کوئی ایسی شرک والی بات کے اوپر، مثال کے طور پر والدین اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا نام ہے بتوں کی پوجا کرو، یا اس طرح یعنی کوئی شرک کرنے کے بارے میں حکم دیتے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ معصیت کی جو خالق کی معصیت کے اندر جو ہے مخلوق جو ہے وہ اطاعت نہ کرے خالق کی معصیت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والدین جو ہیں برائی کی کیا نام ہے دعوت دے رہے ہیں، تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے والدین کی بات کو نہ مانے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی برائی یعنی اللہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی معصیت کی حکم نہیں دے رہے، بلکہ وہ کام و کاج کے لیے اس کو حکم دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے اس کے اوپر ضروری ہے، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہیں ہے، تو وہ چونکہ ان کا بیٹا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرے اور اپنے والدین کی بات کو مانے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مولانا طاہر صاحب آگے بکے انشاءاللہ ہم کل سر جی پڑھیں گے۔ جی ادھر ایک جی بات تھی، چلے جی میں نے کہا ایک بات تھی، چلے مفتی صاحب آ گئے۔ جی جی آپ بات کریں۔ یہ استاد جی ایک تو یہ مسلمان ہے جیسے والدین، جی اور دوسری ایک تو مسلمان ہوتے ہیں والدین نا، جی جی باقی یہ کہ اگر وہ کس طرح کے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو ان کو پتہ نہیں ہے، تو ادھر تو سمجھانا ان کو ٹھیک ہے، جواز بنتا ہے نا، اگر وہ کوئی آپ علماء کی کے آواز بارے میں۔ کٹ رہی ہے، آپ تھوڑا صحیح طرح بولیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر استاد جی میں پرسنل میں پھر آپ کو میسج جی کرتا آپ پرسنل میں کر دیں، میں ہوں، جی انشاءاللہ میں آپ جواب دے کو دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مولانا جزاک طاہر اللہ۔ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔